بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس ناچیز کے زبان کو ان کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ ہم دین اسلام پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دین بھی پھیلا رہے ہیں، نہ ہماری زبان سچی ہے نہ ہماری نگاہ صحیح ہے۔ ہمارے اندر میرے رسول خدا، میرے نبی نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کو دور کر ہمیں روشنی میں لایا، اور ہم اور اندھیرے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہترین اخلاق اور کیریکٹر ہمارے بیچ چھوڑا، ہم انہی کے اخلاق لے کر ہم کو چلنے کا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر محبت، خلوص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، سخاوت ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، اور صحیح غلط کی فیصلہ کرنے والا ہی دین والا ہوتا ہے۔ اگر دین پھیلا رہے ہیں، اگر صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے تو کیا فائدے کا؟ زندگی بھر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ محبت ہی اللہ ہے، محبت ہی رسول ہے۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے سے جو محبت رکھتا ہے، محبت میں ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اس کی جری بھی غلطی اس کو بہت بڑی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی میرے سے محبت رکھتا ہے تو میری ہر عادت اسے اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی میرے سے محبت نہیں رکھتا ہے تو میری ہر اچھائی بھی اس کو برا لگتی ہے۔ یہ ہمارے نگاہوں سے دیکھنے کا، اگر نگاہ صحیح ہے، دیکھنے کا اندازہ اگر گرا ہوا نہیں ہے، اگر اچھا ہے، ہر بندہ اللہ ہی کا ہے۔ تو سورہ آل عمران مدینہ رکوعات، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو شروع، جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ صفات بندے میں بھی رکھی ہے۔ اگر بندے نے اس کو استعمال کیا تو اللہ کی رحمانیت آتی ہے، اگر نہیں تو قہر آتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو حی القیوم، الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ علم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے پاس آیا ہے، یہ تصوف کا علم ہے، یہ کھلتا ہے۔ شریعت ایک غیب کی چیز ہے، اس کو چھپا کر ہی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن کی باتیں بھی ہیں، اس کو میرے ذہن نے جس طرح اللہ نے عقل سلیم دیا اس طرح میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی لائق اور عبادت نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ، اس کے سوا کوئی لائق نہیں، عبادت کوئی لائق نہیں، عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم اس کو دیکھے نہیں، ہم اس کو ذہن میں رکھے ہیں اور زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ سارے عالم کو اپنی تعبیر سے قائم رکھنے والا ہے، یعنی اپنی حکمت سے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی۔
یہ کتاب تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بک کے شکل میں آئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ وانزل، ساتھ نازل فرمائی ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے اتری ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل نازل فرمائی. یہ بھی اس وقت میں قرآن ہی مانا جاتا تھا، اس وقت میں قرآن ہی مانا جاتا تھا. تو وہ انجلت توریت والانجیل من قبل ہدی للناس وانجل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یعنی جیسے اس نے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئی. کتابیں بول رہا ہے، یہ کتابیں بولے تو 4 کتابیں ہی کو بولتے ہیں. یہ کتابیں اتاری گئی، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے. دیکھیے صاحب، یہی قرآن میں آیتیں ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ سنگین عذاب ہے. چھوٹی آیت ہو یا بڑی آیت ہو، وہ قرآن ہی کی آیت ہوتی ہے. یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی لائق پرست نہیں. وہ بڑا غالب، وہ بڑی حکمت والا ہے. وہی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح کر دی گئی ہے. تو الکتابی اخری کے معنی رکھنے والی وہی احکام کتاب کی بنیاد ہے. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.